الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه مسند. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے اور جو مذہب ہمیں دیا ہے، وہ مذہب تمام مذاہب سے بہتر ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ دین اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، مرغوب دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، کہا: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین اگر کسی دین سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے یہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے، پسندیدہ ہے، عزیز ہے، تو دین اسلام ہے. میرے بھائیوں، دین اسلام ہر طرح کی خوبیوں کا محور اور مرکز ہے اور مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے جو چیزیں بھی بہتر ہو سکتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان چیزوں کو اجاگر کیا، ان چیزوں کو بیان کر دیا، اور جو چیزیں بھی بنی آدم کے لیے
نقصان دہ، تکلیف دہ اور باعث ضرر ہو سکتی تھی، ان چیزوں کی طرف بھی اللہ رب العالمین نے اشارہ فرما دیا تاکہ ہم اور آپ اچھی چیزوں کو اختیار کریں اور بری چیزوں سے اجتناب کامل کریں۔ میرے بھائیوں، دین اسلام نے جن خوبیوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، ان خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کریں، اپنے آپ کو مزین کریں، اور جو بد اخلاقی ہو سکتی ہے اور سماجی اور معاشرتی برائیاں ہو سکتی ہیں، ہم ان برائیوں سے، ان بد اخلاقیوں سے، ان بے حیائیوں سے خود بچیں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بچنے کی تاکید کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اخلاقی صفت کی طرف رہنمائی کی اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلمہ پڑھا ہے، دل سے پڑھا ہے، زبان سے اگر اقرار کرتے ہو اور اگر اپنے اعمال اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس کا ثبوت فراہم کرتے ہو تو سنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر محسوس کرو، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان کا یہ تقاضا ہے، اللہ سے ڈرنے کا یہ تقاضا ہے کہ آپ سچے لوگوں میں سے ہو جائیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جگنا اور ہمارا میل جول اور ہماری نشستوں پر خاص میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو صدق و صفا کے پیکر ہوں اور ایسے لوگ جو سچ بولنے والے ہوں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کا یہ پیغام ہے ہم مسلمانوں کے لیے اور ہم مومنوں کے لیے کہ ہر حال میں صدق گوئی کو، سچائی کو اختیار کریں اور کس بیانی سے، جھوٹ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ تھے، اوصاف عالیہ تھے، ان اوصاف میں سے ایک اہم ترین وصف پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ صدق گوئی تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت سے قبل بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ یہ نبوت اور رسالت سے قبل بھی آپ کو اہل مکہ اور کفار مکہ صدیق کے لقب سے ملقب کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دور کا کوئی رشتہ جھوٹ سے نہیں تھا۔ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی نبی پہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اس نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم واقعی اپنے نبی سے محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں تو اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہم سچ بولیں، سچائی کے ساتھ رہیں اور کبھی جھوٹے لوگوں کے ساتھ یا جھوٹی چیزوں کے ساتھ ہماری راہ و رسم میرے بھائیوں نہ ہو۔ آپ
آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی بیان کرتے ہیں پیارے حبیب علیہ السلام سے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ سنو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو ہمیں مبعوث فرمایا ہے اور نبی اور رسول بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ سابقہ جو اخلاق ہے اور جو بہتر اخلاق ہے میں اس بہتر اخلاق کی تکمیل کروں اور بہتر اخلاق کو پورا کروں. میرے بھائیوں، زمانے جاہلیت میں بھی کچھ اچھی باتیں موجود تھیں اور اسلام سے قبل بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو قطعی طور پر جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا کرتے تھے. اگرچہ وہ مشرک تھے، اگرچہ وہ کافر تھے، لیکن اگر حق بات بیان کرنے کی باری آتی تو حق بات بیان کیا کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو نجاشی کے دربار میں بلایا جاتا ہے اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. حالانکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے. بڑا مجمع تھا، لوگ کی بھیڑ کی، صحابہ کرام بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بارے میں پوچھا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا. میرے بھائیوں، بہت سارے جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولنا پسند کرتے ہیں. یہ چاہے کہ ایک مسلمان جھوٹا قرار پائے اور جھوٹ سے اس کا شیوا اور شعار بن جائے، جھوٹ اس کی پہچان اور شناخت بن جائے اور وہ جھوٹ بولے. میرے بھائیوں، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ صدق گوئی کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے. اور اگر آدمی کوئی جھوٹ بولتا ہے، اور آج کل جھوٹ بولنا بڑا آسان ہو گیا ہے، آدمی گھر بیٹھے بیٹھے ہزاروں جھوٹ بول دیتا ہے. فلاں صاحب کا فون آتا ہے، گھر پہ موجود ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. کوئی صاحب معاملہ آتا ہے، اس کو جھوٹ بولتے ہیں کہ میں موجود نہیں ہوں. میرے بھائی کو دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ہدایت دی ہے. یہ پیغام ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کو سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام عالی کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی میرے بھائیوں کوشش کریں. اس لیے کہ بہترین راستہ اللہ کا راستہ ہوتا ہے، بہترین راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ شیطانی راستے ہیں، وہ برائی کے راستے ہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی اپنی دنیا بنانا چاہتا ہے، آخرت بنانا چاہتا ہے، عاقبت بنانا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث پر عمل پیدا ہو جائے اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالصدق، علیکم بالصدق. اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے مسلمانوں، سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کا ساتھ دو، سچائی کے ساتھ رہو. اپنے گھر میں زندگی گزارو، سچائی کے ساتھ. گھر سے باہر جاؤ پھر بھی سچائی کے ساتھ. اگر اپنے بال بچوں سے گفتگو کرو، سچی گفتگو کرو. اگر اپنی بیوی سے گفتگو کرو، سچی گفتگو کرو. اگر اپنے دوستوں سے بات کرو، سچی بات کرو. اگر اپنے حیش و اقارب سے گفتگو کرو، سچی بات
بات کرو، عام مسلمانوں سے بات کرو، سچی بات کرو، جھوٹی بات نہ بولو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، فإن الصدق يهدي إلى البر۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں، اگر آپ سچ بولتے ہیں، سچ کے ساتھ رہتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ سچ آپ کو نیکی کی طرف لے جائے گا، یہ سچ آپ کو اجر و ثواب کی طرف لے جائے گا، یہ سچ آپ کو اچھے لوگوں کی طرف پہنچا دے گا، یہ سچ آپ کو جنت تک لے جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور اگر آدمی ثواب کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ سچائی نیکی ہے، یہ سچائی ثواب ہے، اور ثواب سے انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے، جنت تک کا راستہ اسے مل جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ کے تاک میں رہتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندوں کا نام اس رجسٹر میں لکھ دیتا ہے جو سچے بولنے والوں کا جہاں نام ہوتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایسا آدمی صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں بیان کیا، جھوٹوں کے انجام کو بیان کیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچوں کے انجام کو بیان کیا اور کہا یہ سچائی نیکی ہے، نیکی سے انسان جنت تک پہنچتا ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے، اس کی فراق میں رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی سچوں میں اس کا نام شمار کر لیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی جھوٹا ہے اور جھوٹ اس کی پہچان اور شناخت ہے، جھوٹ کے فراق میں رہتا ہے، اس کا انجام بد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہاں پہنچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اے لوگوں بچو، کس چیز سے بچو؟ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ سے بچنا ہر مسلمان کی اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے؟ برائی تک لے جاتا ہے، جس کو فجور تک لے جاتا ہے، گناہ تک پہنچا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور آدمی گناہ کرتا رہتا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ جھوٹ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ بعض لوگ جھوٹ کو فیشن سمجھتے ہیں، ارے بڑا بے وقوف بنا دیا، فلاں آدمی آیا تھا، اس کو ٹہلا دیا، اس کو چلتا کر دیا، اس کو دھوکہ دے دیا، اس کی آنکھ میں دھول جھونک دیا، بے وقوف بنا دیا، چٹنگ کر لیا، اور لوگ فخریہ انداز میں میرے بھائیوں بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ سنے جن کا وظیفہ جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ کی کھیتی اور باڑی کرتے ہیں، اور جھوٹ کی تجارت کرتے ہیں، جھوٹ کی دکانداری کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، یہ جھوٹ بے حیائی ہے، برائی ہے، گناہ ہے، اور آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ گناہ اسے جہنم تک پہنچا دیتا ہے، جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں پتہ چلا کہ سچ بولنا جنت میں جانے کا سبب ہے، اور جھوٹ بولنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، کہا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک
ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے فراق میں رہتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ اس آدمی سے بدنصیب کون آدمی ہوگا؟ جس کا نام اللہ کے ہاں، جس کا نام اللہ کے ہاں، اللہ کے رجسٹر میں، اللہ کے کھاتا اور کئی میں میرے بھائیوں جھوٹوں میں سے ہو جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ ایسا آدمی اللہ کے جھوٹوں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے اور ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر حال میں ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، تاکہ ہمارا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیقین میں ہو، اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا نام کذابین میں اور جھوٹے لوگوں میں لکھ دے گا۔ اور یہ حدیث یاد رکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، اور اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ اور یاد رکھیے جھوٹ کے درجات ہیں، جھوٹ کے درجات ہیں، بہت ساری اس کے انواع ہیں، اقسام ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کوئی اللہ پر جھوٹ باندھ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹی بات بیان کرے، یہ جھوٹوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا جھوٹ ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کی نزاکت، اس کی سنجیدگی اور اس کی ہلاکت اور اس کا گناہ میرے بھائیوں دیگر جھوٹوں سے زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 68 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ بولتا ہے؟ اگر بات آتی ہے تو اللہ پر جھوٹ بولنے سے بھی وہ دریغ نہیں کرتا، گریز نہیں کرتا، اجتناب نہیں کرتا، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور پیسے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی جھوٹ بات بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ، ایسا انسان سب سے بڑا ظالم ہے جو ظلم کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر سورۃ الزمر کے اندر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں پر آپ کی نگاہ پڑے گی جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے کالے پڑ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فیض و فضل کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ کی وجہ سے اور گناہ کی وجہ سے ان کا چہرہ کالا پڑ گیا ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ کون لوگ ہوں گے دن قیامت میں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ ایسا سیاہ چہرہ ہوگا جس کو دیکھ کر انسان ڈر جائے اور خوف محسوس کرے۔ میرے بھائیوں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے خلاف دنیا میں جھوٹ بولتے ہوں گے۔ آج بہت سارے ایسے علماء مل جائیں گے، ایسے مفتیان دین مل جائیں گے، ایسے مشائخ اعظام مل جائیں گے، ایسے مفتی حضرات مل جائیں گے جو شکم پروری کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے میرے بھائیوں جھوٹ کا دھندا کرتے ہیں، جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں، جھوٹا فتویٰ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسے سارے لوگ ایسے میں آتے ہیں جو اولیاء الرحمن نہ ہو بلکہ اولیاء الشیطان ہو۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو کہ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ میرے بندوں کو بتلا دیجئے، آپ اپنی امت کے افراد کو یہ مطلع کر دیجئے، باخبر کر دیجئے کہ قل
انما حرم ربی الفواحش، کیا میرے بندو میں نے تمہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ انما حرم ربی، کہ بے شک میرے رب نے حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے؟ الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ان فواحش کو، ان منکرات کو، ان گناہوں کو، ان بے حیائی کو جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو اور جو آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو، ایسے تمام منکرات کو، تمام بے حیائیوں کو، تمام برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج نوجوانوں کو دیکھ لیں، آج مسلمانوں کی بہت سارے مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان برائیوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، جو بظاہر برائیاں نظر نہیں آتی ہیں، دکھتی بھی ہے۔ آج دیکھیں کتنے سارے نوجوان انٹرنیٹ کی برائیوں میں مبتلا ہے، فیس بک کی برائیوں میں مبتلا ہے، واٹس ایپ کی برائیوں میں مبتلا ہے، ٹیلی ویژن کی برائیوں میں مبتلا ہے، ایل سی ڈی کی برائیوں میں مبتلا ہے، یوٹیوب کی برائیوں میں مبتلا ہے، اور پتہ نہیں یہ جو سوشل میڈیا کی برائیاں ہیں اور جو چیزیں برائی کی شکل میں ان کے پاس آتی ہیں ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو زناکاری کی اڈے پہ جاتے ہیں، وہاں برائی کرتے ہیں۔ بہت سارے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اجنبی عورتوں سے اختلاط کرتے ہیں، ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے، ان کی دوستی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں فواحش کے اندر ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام منکرات سے منع کیا ہے جو ہمیں نظر آئے یا جو ہمیں نظر نہ آئے، اور اسی طرح کا والاثم، کہ مسلمانوں گناہ کے کام سے رک جاؤ، برائی کے کام سے رک جاؤ، معصیت کے کام سے رک جاؤ، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا کی رنگینی، یہ دنیا کی دل فریبی، اور یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں جن سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہم بھی چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، اور یہ جو برائیاں ہیں، جو وسائل اور ذرائع ہیں، یہ ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں۔ اس لیے اس چیز پہ توجہ ہونی چاہیے جو آپ کو اس دنیا کے اندر فائدہ پہنچائے اور آخرت کے اندر فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والبغی بغیر الحق، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم ناحق کسی پر ظلم کریں، کسی پر زیادتی کریں، چاہے آپ کا بھائی ہو، آپ کا پڑوسی ہو، آپ کا رشتے دار ہو، آپ کے والدین ہو، آپ کے دوست و احباب ہو، ناحق ظلم سے، زیادتی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ غیر اللہ کو اللہ کا پارٹنر بنا دے اور غیر اللہ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کرے، اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور جو اہم مسئلہ ہے جس کے لیے میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق اپنی زبان نہ کھولو یہاں تک کہ تمہارے پاس علم نہ ہو۔ اگر بلا علم کے اگر جھوٹ بولتے ہو اللہ تعالیٰ سے متعلق، یہ بھی بڑی برائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے پاس حدیثوں کا ایک سلسلہ ہے، واقعات کا ایک سلسلہ ہے، جن حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اچھے اخلاق اور کردار کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیریکٹر کو اختیار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس اس کی زندگی میں نظر آتا ہے اور ان چیزوں سے الگ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہو۔ میرے بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کذبا علی لیس ککذب علی غیری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے تعلق سے جھوٹ بولنا عام لوگوں
مقعده من النار رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی میرے خلاف جھوٹ بولتا ہے، میرے مجھ سے متعلق جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے۔ میرے بھائیوں، اتنی قباحت اور اتنی مذمت اس آدمی کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جھوٹ بولتا ہے، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، قرآن کی تعلیمات کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، فقہ و فتاوی کے بارے میں جھوٹ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کی سنگینی کو اور اس کی نزاکت کو اللہ کے نبی اور اس کی حلاکت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے، خلاصہ اور اصل یہ ہے کہ ایک مسلمان اس دنیا میں اپنی زندگی ہمیشہ قرآن کے مطابق گزارتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے مطابق گزارتا ہے، اپنے آپ کو حسن اخلاق سے آراستہ اور پیراستہ رکھتا ہے، اور ایک مسلمان ہر حال میں صدق و صفا کا پیکر ہوتا ہے اور ہمیشہ صدق، سچائی اور صدقوئی اختیار کرتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جھوٹے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور رہنا سہنا نہیں ہوتا ہے، چاہے آدمی اپنے گھر میں ہو، اپنے گھر کے باہر ہو، اپنی بیوی کے ساتھ ہو، بال بچوں کے ساتھ ہو، اپنے مکان میں ہو، دکان میں ہو، تجارت میں ہو، اگر آپ سچ بولیں گے اور سچائی کو اپنی صفت بنائیں گے، اللہ تعالیٰ سچائی کا بدلہ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی عطا کرے گا۔ آپ کے مال و عیال میں برکت بھی ہوگی، تجارت میں برکت بھی ہوگی۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں اس کا نقصان آپ کو اس دنیا میں بھی اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی اٹھانا پڑے گا، بلکہ صرف آپ ہی نہیں، اگر آپ جھوٹے ہیں آپ کا پورا خاندان جھوٹا ہو جائے گا، آپ کے بال بچے جھوٹے ہو جائیں گے، اور اہل دنیا سے آپ کا روح، آپ کا نام اور آپ کے اوپر اعتماد باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، کتاب و سنت کا پابند بنائے رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔